اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ یعنی منافقین کفر میں تو پہلے ہی مبتلا تھے، پھر انہوں نے اسلام کو قریب سے بھی دیکھا اور اس کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اس کے باوجود انہوں نے صرف دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے میں کفر اور اخلاص کے بدلے میں نفاق ہی کو ترجیح دی۔ قرآن پاک نے ان کے اسی عمل کو تجارت کا نام دے کر کے فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم، پس نہ تو ان کی تجارت نے انہیں نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ یعنی تجارت سے انہیں نفع نہ پایا اور انہیں تجارت کا سلیقہ بھی نہ آیا، کیونکہ تجارت سے مقصود سرمایہ کی سلامتی کے ساتھ نفع کا حاصل کرنا، یہ تجارت ہے۔ یعنی سرمایہ کی سلامتی کے ساتھ نفع حاصل کرنا یہ تجارت ہے، اور ان منافقین نے تو نفع تو کیا، ان کا جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی کھو بیٹھے، اور وہ اصل سرمایہ ان کا فطرت سلیمہ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دشمنی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فطرت سلیمہ ہی کو سلب کر لیتے ہیں۔ یعنی جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ان کی ساتھ محبت کامل طور پر نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان کی فطرت سلیمہ کو ہی ختم کر دیتے ہیں اور سلب کر دیتے ہیں۔ فرمائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص شاگرد تھے، آج کل کے بھی منافقین ان پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، گویا کہ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے الزامات لگانے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔